بظاہر وفاق اور پنجاب کی پوری انتظامی مشینری جو ہے سیلاب کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے حرکت میں آ چکی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ ہوں یا ان کے وزیر، مشیر اور افسر، سبھی جو ہیں سیلاب زدہ علاقوں کے دورے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ نے تو بعض متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ مریم نواز صاحبہ نے کشتی میں سوار ہو کر جو ہے دریائے راوی کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دریاؤں میں گنجائش سے زیادہ پانی آ گیا جس کی توقع نہیں تھی۔ سیلابی پانی کو کیسے ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے انہوں نے تجاویز بھی طلب کر لیں۔ لیکن یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وفاقی اور صوبائی ادارے جو ہیں ہمارے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار نہیں تھے، مستعد نہیں تھے۔ حالانکہ ماہرین نے بہت دن پہلے زیادہ بارشوں اور سیلابی صورتحال کی پیشگوئی کر دی تھی۔ مریم نواز صاحبہ جو اپنے دورہ جاپان کی وجہ سے بعض حلقوں کی جانب سے پہلے ہی تنقید کی زد میں تھی، ان کی صوبائی حکومت پر عوامی تنقید میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ لوگ اس بات پر بہت برہم تھے کہ سیلاب کے حوالے سے انتظامیہ نے انہیں بروقت خبردار نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ سیالکوٹ میں جب پانی گھروں میں داخل ہو رہا تھا، اس وقت انتظامیہ شہریوں کو گھر چھوڑ کر کسی محفوظ مقام پر منتقل ہونے کا کہہ رہی تھی، اور ایسا بہت ساری جگہوں پر ہوا۔ نتیجے کے طور پہ لاتعداد افراد جو ہیں اپنے گھر بار، مال مویشی اور روزمرہ کی اور ضروری استعمال کی چیزوں سے محروم ہوئے اور ان کو نہ بچا سکے۔ کیا سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور تباہی کو کم کیا جا سکتا تھا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ یہ بھی سوال ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں فائر فائٹنگ کرنے کے لیے تو میدان میں آ ہی جاتی ہیں، لیکن سیلاب اور بارشوں جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے طویل مدتی منصوبہ بندی کرنے میں انتہائی کمزور ثابت ہوتی ہیں۔ ویسے پاک فوج تندہی کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنے اور انہیں بچانے میں پیش ہے، مصروف نظر آ رہی ہے۔ اب تک سیلاب میں گھرے 2 لاکھ سے زیادہ افراد کو پاک فوج نے بچایا ہے، جبکہ تقریباً 11.5 لاکھ افراد محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب میں غیر معمولی سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد وہ 17 ہو گئی ہے۔ لاہور خطرے میں ہے، شاہدرہ اور بارادری سے ملکہ آبادیوں میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ چنیوٹ اور جنگ بھی ہیں وہ سیلاب کی زد میں ہیں، جبکہ شیخو پورہ، قصور، ساہیوال، نانکانہ کے لیے 24 گھنٹے اگلے انتہائی اہم قرار دیے گئے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے سیالکوٹ میں اپنے آبائی حلقے کا دورہ کرتے ہوئے نالوں پہ قائم تجاوزات اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو تباہی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ چند برس کے دوران کم از کم 15 غیر قانونی نجی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ان نالوں پہ بنائی گئی ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کا کہنا تھا کہ آبی گزرگاہوں میں گرنے والی تعمیرات کا معاوضہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان ندیم افضل چند صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات، اور یہ جناب پنجاب اور خصوصاً دیہی علاقوں اور کسانوں کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ چند صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ پنجاب میں سیلاب نے تباہی پھیلائی ہے، اس کو صرف آپ قدرتی آفت کہہ کے، کلائمیٹ چینج کہہ کے حکومت اپنی ذمہ داری سے کیا عہدہ برا ہو سکتی ہے؟ اس میں اس بات کا کتنا دخل ہے کہ پانی کی گزرگاہ کے اوپر تعمیرات کر دی گئی ہیں اور جنگلات کو کاٹ دیا گیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں انسان کا کتنا قصور ہے اس معاملے میں؟ حکومت کا کتنا انتظامی ان کا فیلئر ہے وہ کتنا بڑا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس دکھ کی گھڑی میں جس وقت جو آفت آئی ہے اور اس کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ کہیں یا انڈین جارحیت کی وجہ کہیں یا دریاؤں کے بہاؤ کے راستے میں رکاوٹ کہیں، میرے خیال میں ایک بہت بڑا المیہ ہے جو دریاؤں کے ساتھ بسنے والے لوگ ہیں ان کے لیے۔ اور اب تو دور دراز علاقوں میں بھی ایک تو پہلے دریاؤں کے نزدیک لوگ بستے نہیں تھے، یہاں تو آپ کی ٹیکنالوجی آپ نے اتنا بڑی ترقی کر لی ہو کہ ہم پرانے زمانوں میں جب ہمارے علاقوں میں ایک کانگ آتی تھی تو جو نیچی جگہ ہوتی تھی ادھر پانی آتا تھا تو لوگ اپنے بسیرے وہ ٹبوں کے اوپر اونچی جگہ کے اوپر گاؤں آباد کرتے تھے۔ اب ہماری جو حکومتیں ہیں اس نے دریاؤں کے ساتھ ساتھ ایک نئے شہر آباد کرنا شروع کر دی ہیں۔ لوگوں کی اربوں کی انویسٹمنٹ گھروں کے نام پہ، اب کسی نے 5 مرلے کا گھر لیا ہے، کسی نے 10 مرلے کا، کسی کا کنال کا۔ لیکن یہ جو منصوبے بنانے والے لوگ ہیں یا اس کی منظوریاں دینے والے لوگ ہیں ان کو کٹیڑے میں لانا چاہیے کہ آپ کو نہیں پتا کہ اتنا پانی آ سکتا ہے، بارشیں، کلائمیٹ چینج کا ہم 10-15 سالوں سے شور سن رہے ہیں، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہوگی، گرمی زیادہ ہوگی، یہ ہوگا۔ تو میرے خیال میں بجائے ہم نے وہاں درخت لگانے کے، ہم نے وہاں سیمنٹڈ ایک سوسائٹیاں بنا دی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کو میں تو ظلم کہوں گا اور اس کا جواب دہ کسی نہ کسی کو ہونا پڑے گا، وہ روڈا ہو یا کوئی اور ہو۔
اور دوسرا جو ایگریکلچر کلاس ہے جس کو نہ کرونا میں ریلیف دیا گیا 1200 ارب روپیہ کرونا کے دنوں میں چھوٹے دکانداروں سے لے کے بڑے سرمایہ داروں کو اس وقت دیا گیا، خان صاحب کے دور میں ریلیف دیا گیا 1200 ارب، لیکن ایگریکلچر کو 1 روپیہ بھی نہ ملا۔ اور اب جو حکومت ان کے جو میں دیکھ رہا ہوں کاسمیٹک چیزیں جو ہو رہی ہیں، اب پھر پتہ نہیں ریلیف ایگریکلچر کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ان کی لائف سٹاک کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ہمارے فش فارمرز کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ہمارے پولٹری فارم کا جو چھوٹے چھوٹے جنہوں نے فارم بنائے ان کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اور لوگوں کی تو دیکھیں جو پانی آیا لوگوں کی ہر چیز بہہ گئی ہے۔ اس کے لیے پرماننٹ کوئی سلوشن جو ایک اویئرنیس مہم ہوتی ہے، ایک قوم کو تیار کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں آفتیں آتی ہیں لیکن ایسے ادارے ہوتے ہیں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کیا اس وقت کیپیسٹی ہے کہ وہ کس حد تک نبٹ سکتا ہے، ہم کتنے اربوں روپیہ اس سے خرچ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پروونشل ڈیولپمنٹ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی پہ اوپر میں سمجھتا ہوں ان کا پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں اب اور بارشوں سے نمٹنے کے لیے آپ کے اندازے کے مطابق کتنی تیار تھی؟ نہیں بالکل ہی بھی تیار نہیں تھے، کوئی ڈویژن نظر نہیں آیا۔ دیکھیں تیار ہوتے تو میں نہیں سمجھتا کہ تیاری کی صورت میں لوگوں کو عام ہم دیہاتوں کے رہنے والے لوگ ہیں، تیاری کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں اب بارشیں آتی ہیں تو سارا گاؤں ڈوب جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دیہاتوں میں چھپڑ جو جوہر تالاب پاؤنڈ ہوتے تھے انگریز کے دور سے بنے ہوئے ہر گاؤں میں اور ہر نئے چکوک میں، آج میں چیلنج کرتا ہوں مجھے پنجاب کے کسی گاؤں میں ایک چھپڑ یا پاؤنڈ یا تالاب وہ دکھا دیں جو یا سرکاری زمین پہ ہوتا تھا یا شاملات کی زمینوں پہ ہوتا تھا، اور وہ سارا قبضہ ہو گیا ہے، اور ایک کمیشن بنا کے چیک تو کیا جائے کہ وہ قبضہ کس نے کیا ہوا ہے، وہ کون سی کلاس ہے جس کو قبضہ کروایا گیا ہے، جن کے ادوار میں ہوا ہے قبضہ، تو پتہ چلے۔ جب اونچی جگہ سے پانی ہمیشہ کلائمیٹ آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں نیچی جگہ رکھی جاتی ہے، جو کوئی گہری جگہ ہوتی ہے جہاں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے پھر وہ پانی ڈرین آؤٹ ہوتا ہے۔ ہماری کون سی پالیسی ہے کہ ہم نے وہ تالاب اور وہ جوڑ اور وہ چھپڑ ختم کر دیے؟ اس کے بعد اریگیشن کا سیم نالوں کی صفائی ہوتی ہے، سیم نالوں کا کون سا سسٹم، ہم نے کون سے نئے سیم نالے بنائے ہیں کہ بارشی پانی ایک لائننگ کے ساتھ، اور پھر دریاؤں کی آپ نے لائننگ کرنی ہے، اگر اس کے ساتھ سوسائٹیز بنانی ہے تو کم از کم اس کا پیٹ، اس کی چوڑائی، اس کا اتنا تو آپ رکھیں جو آبی گزرگاہ آپ ایک بنا لیں۔ دریا میں اور سیم نالے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے کویسچن ہیں جو اس کا جواب دینا پڑے گا میں سمجھتا ہوں حکومتوں کو، اور یہ جواب ضرور ہم مانگیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے پیپلز پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے ہم اتحادی بھی ہیں، سو کارڈ اتحادی بھی ہیں، تو میں کہوں گا کہ یہ ان کو ضرور جواب دینا چاہیے، اور ہمارے اس ہمدردی کے ریلیف میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں حکومت ٹھیک ہے، ان کو موقع دینا چاہیے، وہ اچھے طریقے سے جو ریلیف کرے، لیکن یہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں جب کرائسس آتے ہیں، اس کے اندر پھر اچھی چیزیں ڈھونڈی جاتی ہیں۔ کرائسس میں جب بھی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کرائسس آتا ہے تو ہم ایک دفعہ قوم اکٹھی ہوتی ہے، قوم سوچتی ہے، قوم کے اندر ایک رحم پیدا ہوتا ہے، حکومتوں ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ جو ہی وہ کرائسس چند دنوں میں گزرتا ہے تو پھر وہی نیرو کی بانسری ہم سننے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، اداروں کی ریفارمز ہمیں سامنے تو آنی چاہیے کہ ہماری تیاری کیا ہوتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پنجاب، آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ اس کی قیادت پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ بڑے مطلب ہے کہ انہوں نے جاپان کے دورے پر اور بیرون ملک کے دورے پہ بڑا قیمتی وقت ضائع کیا۔ آپ کیا کہیں گے اس بات پہ؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں دورے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر بیوروکریسی کی ٹاپ سلاٹ کو اور چیف منسٹر صاحبہ کو اکٹھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ آپ چیف سیکرٹری کو بھی ساتھ لے گئیں، اور میرے خیال میں دورے ان کا حق ہے، لیکن پتہ تھا بارشیں آ رہی ہیں، اگر تھوڑا سا انتظار کر لی جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن میں اس پوائنٹ کے اوپر کوئی اتنا زور نہیں دوں گا، لیکن یہ ان کی اپنی نیک نامی اور میں سمجھتا ہوں سیریسنیس ہوتی ہے اس میں، لیکن پتہ نہیں اللہ کرے کوئی جاپان سے ہم اچھی چیزیں سیکھ آئیں۔ اس سے پہلے تو بیوروکریسی دورے کرتی ہے، دنیا میں کورسز بھی کرتے ہیں، لیکن ان کورسز کا، ان ڈگریوں کا، ان دوروں کا ہمارے ملک میں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اتنا زیادہ، نہ اس لیول کی کوئی ریفارمز ہوتی ہیں،
نہ اس لیول کا ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم بنا سکے. پنجاب کا اریگیشن سسٹم ہے, آپ بجٹ اٹھا کر دیکھ لیں, اریگیشن میں سب سے کم پیسے رکھے گئے ہیں. محکمہ آبپاشی کا جو پنجاب فرٹائل لینڈ ہے, سب سے بڑا زرعی صوبہ ہے, سب سے بڑی یا زراعت ہے ساروں صوبوں سے زیادہ, لیکن آپ اریگیشن کا بجٹ تو اٹھا کر دیکھیں. یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بطور سیاستدان مریم نواز صاحبہ کو اپنے اس دورہ جاپان کا نقصان زیادہ ہوئے؟ دیکھیں جی, ٹائمنگ غلط, ٹائمنگ میٹر کرتی ہے. اچھا, دورے کو کرنے چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے دورے کرنے میں, لیکن ٹائمنگ میٹر کرتی ہے. ٹائمنگ کا ضرور ان کو نقصان ہوا ہے. ان کو ذرا کیونکہ بارشوں کا مونسون کا موسم تھا اور بڑا اہم اس وقت پیشین گوئیاں تھی کہ بارشیں روٹین سے ہٹ کر ہوں گی, تو میرے خیال میں اگر تھوڑا سا ڈیلے کر لیا جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا. کیا مشورہ دیں گے آپ مریم صاحبہ کو؟ اداروں کے اندر ریفارمز کریں جی, اور ریفارمز ایک عاجز لیڈر کی طرح کریں, اور صرف بیوروکریسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں, اور بیوروکریسی کی ریفارمز ضرور کریں. 2-3 بیوروکریٹ کے نرگے سے نکلیں. وہ 2-3 بیوروکریٹس کے نرگے میں ہیں جو صبح 10 بجے ان سے پہلی میٹنگ کرتے ہیں نا, ان کے نرگے میں ہیں وہ. اور وہ کسی سٹاف افسر کو سٹاف افسر والا کام کرنا چاہیے, سیکٹری کو سیکٹری والا کرنا چاہیے, ڈپٹی سیکٹری کو ڈپٹی سیکٹری والا کرنا چاہیے, اور چیف سیکٹری کو چیف سیکٹری والا کام کرنا چاہیے. اچھا, مجھے ہر کام وہ سٹاف افسر والے نا ایک بار بیوروکریٹ شروع کر دیں. مجھے بتائیے کہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ کسان پہلے ہی بہت مشکلات کے شکار تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب معاشی بدحالی پھیلے گی, جس کا بالکل اندازہ ہو رہا ہے, تو اس کا ملبہ جو ہے حکمران جماعتوں پہ پڑے گا. کسان کبھی پرائرٹی نہیں رہا اب ان کی, سوائے پیپلز پارٹی کے دوسروں کی کبھی پرائرٹی ہی نہیں رہا. پرائرٹی ہوتا تو جو پیپل پارٹی نے 1.5 لاکھ کا ٹریکٹر دیا تھا, آج وہ 50 لاکھ کا نہ ہوتا, 70 لاکھ کا ٹریکٹر وہ نہ ہوتا. اور جو یوریا کی قیمت ہم 1400 میں دیتے تھے جب پیپل پارٹی کی, آج وہ 5000 کی یوریا نہ ہوتی, ڈی اے پی 12-13 ہزار کی نہ ہوتی. سرپلس گندم, سرپلس پیپل پارٹی نے پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی دفعہ گندم سرپلس ہوئی ہے, اور وہ پیپل پارٹی کے دور میں ہوئی ہے 2008 سے 13. اور آج ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں, ہم بیرونی زرعی, اور ابھی کسان کی گندم آئے گی تو آپ پھر امپورٹ کریں گے. اچھا, ابھی اس لیے آفتوں کے لیے آپ کے فوڈ سیکورٹی ہوتے ہیں, 28-30 لاکھ ٹن آپ نے رکھنا ہوتا ہے, اور آپ ادارے ختم کیے جا رہے ہیں. پاسکو ختم کر دیا, یوٹیلٹی سٹور ختم کر دیا, اور یہ ادارے ختم کرتے جا رہے ہیں. جو میرے خیال میں جو ریلیف عام آدمی پرائرٹی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بزنس مین کو سہولتیں دیں, سرمایہ دار کو دیں, اچھی روڈز بنائیں, لیکن جن کے پاس سائیکل بھی نہیں یا موٹر سائیکل بھی نہیں, ان کی بھی زندگی کوئی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے جو ہے سماجی, سیاسی, معاشی ہر طرح کے چیلنجز بڑھیں گے. اور میں پھر دہرا رہا ہوں کہ کیا حکومت کے لیے کوئی بہت بری خبر ہے؟ ان پہ جو تنقید میں جو ہے اضافہ ہوگا, لوگوں کی ناراضگی مزید بڑھے گی ان سے. میں سمجھتا ہوں بالکل جی چیلنجز بڑھیں گے, کیونکہ ایک ایگرو اکانومی پہ بڑا ہٹ ہوا ہے, اور جو ایگرو اکانومی ہے جب اس پہ ہٹ ہوگا لوگوں کے بہت لاکھوں کروڑوں اربوں کے نقصان ہو گئے ہیں. جب آپ ساروں کو یہ معیشت پہ اثر تو پڑے گا, اور پھر آپ نے جو ڈیولپمنٹ کی ہوتی ہے, جو سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں, جو کارکردگی ہے وہ پھر دوبارہ اس کو آپ نے کرنے کے حساب پہ پھر ایک کھانچا چلے گا. تو نقصان تو ہوتا ہے جی, یہ تو نیچرل سی بات. اس کا نزلہ جو ہے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ پر اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ پڑے گا. نہیں, پیپل پارٹی پہ کیوں گرے گا جی؟ کیوں پیپل پارٹی پہ کیوں گرے گا؟ نہیں گرے گا. اس پہ جو حکمران جماعت ہے جو ڈرائیونگ سیٹ پہ, اس پہ ہی گرے گا. پیپل پارٹی پہ کیوں گرے گا؟ ہم کون سا کیبنٹ میں ہیں, ہم کون سا ڈیسیژن میکنگ میں ہیں, ہم سے کون سی مشاورت ہوتی ہے, ہم پہ نزلہ کیوں گرے گا؟ لیکن پھر بھی خیر اتحادی تو ہیں. چلیں ایک سیاسی سوال پر آتے ہیں کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے مل کر ضمنی انتخاب لڑ رہے ہیں. اچھا, پہلے تو یہ خدشہ تھا کہ جی تحریک انصاف کی مقبولیت کا مقابلہ کرنا ہے, لیکن انہوں نے تو ضمنی الیکشنز کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے, نہیں اس میں حصہ لیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ فیصلہ جو تھا اس تناظر میں کتنا درست تھا, اور اس سے پیپلز پارٹی اپنی شناخت کو ڈائلیوٹ نہیں کر رہی بہت زیادہ؟ اس وقت جو ہم چاہتے ہیں کہ ملک کرائسس میں ہے, اور اس ملک میں جو نفرتیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے الیکشن نفرتوں کی ایک لمبی داستان چھوڑ جاتے ہیں, کویسچن مارک ہوتا ہے سسٹم کے اوپر. ہم چاہتے ہیں کہ یہ نظام ٹھیک ہو اور اس میں نفرتیں کم ہو, اور اس میں ضمنی الیکشنز میں ہم نے سمبڑیال کا الیکشن لڑ کے دیکھا, ہم اتحادی جماعت ہیں, اس کے باوجود ہمیں تحفظات ہیں اس کے اوپر. تو اس تحفظات کے بعد ایک بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہماری پارٹی کے اندر
تو بہتر ہے ہم نظام ابھی ٹھیک تو ہم کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہیں یا ہماری اس لیول پہ اس حکومت میں عمل دخل نہیں ہے، شاید ہم نظام کو ٹھیک تو نہیں کر سکتے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ذرا کم سے کم اس میں ضمنی الیکشن میں ذرا پارٹیسپیٹ کیا جائے اور کوشش کی جائے جھگڑا نفرتیں جو پالیٹکس میں شدت ہے اس کو جتنا کم کیا جائے، یہ ہمارا ایجنڈا تھا۔ اور میرے عرضی کرنے کی جیسے آپ کی ذاتی خواہش ہے، جو پنجاب سے جن کا تعلق ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں کا بڑی خواہش ہے کہ جی پیپلز پارٹی کی سیاست کا احیا ہو پنجاب میں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی بی ٹیم بن کر یہ احیا ممکن ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی قومی جماعت ہے اور اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے جس نے اس ملک کو آئین دیا، جو جمہوریت کے لیے جس کی قربانیاں ہیں، جس نے اپنی جانیں دی۔ ہم کسی کی بی ٹیم نہیں ہیں، ٹھیک ہے حالات نے اور وقت نے اور کئی ظلمتوں نے ہمیں کمزور کیا ہے، لیکن ہم بی ٹیم نہیں ہیں۔ یہ دنیا کے دیکھیں لیبر پارٹی دنیا میں یو کے میں کتنی کمزور ہوئی تھی، پھر حکومت میں بھی آئی۔ کانگریس کا حال دیکھ لیں، آپ ہمارے ریجن میں دیکھ لیں حالات۔ تو میرے خیال میں ہماری جماعت اتار چڑھاؤ آتا ہے کیونکہ اشرافیہ کو پیپلز پارٹی سے کوئی گہرا لگاؤ رہا ہے، جو کبھی میڈیا کی محبت کے ذریعے نکالا گیا، کبھی جوڈیشری کی محبت کے ذریعے نکالا گیا، اور کیونکہ یہ طبقاتی جنگ ہے تو پیپلز پارٹی کیونکہ اکثریت مزدور، کسان اور عام آدمی کی ریپرزنٹیٹیو ہے، تو اس طبقے کی رائے کو ذرا کچلتے ہیں جب، تو پھر پیپلز پارٹی آٹومیٹیکلی کچلی جاتی ہے۔ وہ ہمیں ایک وکٹم ہے ہم اس نظام کا، اس اشرافیہ کا، لیکن اللہ خیر کرے گا، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، ہم کسی کی بی ٹیم نہیں ہیں۔ یہ سمجھائیے مجھے کہ آپ نظام کو مضبوط کرنے میں، چلانے میں باقاعدہ ساجھیدار ہیں، کیسے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اپنے آپ کو بری ذمہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں اس نظام کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں اس وقت پی ٹی آئی کا رول ہے، جو اس وقت بڑی پاپولر بھی جماعت ہے اور عوام ماسس کے اندر بھی ہے، لیکن وہ پولیٹیکل ڈائلاگ سے بھاگتی ہے، وہ سیاسی جماعتوں کو لیوریج نہیں دیتی، وہ نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے سیاسی ڈائلاگ نہیں کرتی اور سیاست سے پیچھے ہٹتی ہے، سیاسی وینیوز استعمال نہیں کرتی، اور میں سمجھتا ہوں اس پولرائزیشن اور شدت میں اضافہ کر رہی ہے۔ وہ اس کا اور نون لیگ کا اپنا ایک پرانا بیک گراؤنڈ ہے شدت میں اضافہ کرنا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس شدت میں کمی آئے۔ عوام کو اس وقت ضرورت ہے ذرا ٹھنڈی پالیسیوں کی، اور عوام کو ضرورت ہے اس کو ریلیف دیا جائے، عوام کے زخموں پر مرہم رکھا جائے۔ میرے خیال میں مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، عوام ریلیف چاہتے ہیں ان حکومتوں سے اور ان سیاسی جماعتوں سے۔ عوام یہ نہیں چاہتے کہ ہر وقت آپس میں لڑتی رہیں، تو تکرار کرتی رہیں، اداروں کو گالیاں کوستی رہیں۔ اداروں کے اندر ریفارمز کریں ایک ڈیموکریٹک ویز کے تحت۔ آپ اداروں کو گالیاں یا ایک دوسرے سے لڑائی نہ لڑیں، عوام یہ چاہتی ہے، پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے۔ مجھے بتائیے کہ عمران خان کی جو حکمت عملی ہے اس پہ کیا کہیں گے؟ وہ لگ یہ رہا ہے کہ جی بالکل حالات سے مایوس ہو کے ماضرائی پہ تلے بیٹھے ہیں اور اسی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ حکومت کیا کر سکتی ہے ماضرائی کو کم کرنے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اور پی ٹی آئی کو دونوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ جو تو تکرار والی سیاست ہے، معافی تلافیاں اور تانے بازی، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ملک میں عدل پروان چڑھے، اور عدالتوں نظام عدل کو ہم ٹھیک کریں گے، لوگوں کو آٹومیٹیکلی ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ جب لوگوں کو انصاف اور ریلیف ملے گا تو یقین جانیے لوگ اس نظام کو اون کریں گے، اس نظام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، اس ملک کے امیدیں اداروں سے بھی لگ پڑیں گی، نظام سے لگ جائیں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ خواہش آپ کی بڑی اچھی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن حقیقتاً آپ کو ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مشکل سفر ہے، کٹھن سفر ہے، سلو پروسیس ہے، لیکن انشاءاللہ ہوگا الٹیمیٹلی۔ بہت بہت شکریہ چند صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، مشکل سفر ہے، کٹھن سفر ہے، لیکن چند صاحب کہتے ہیں کبھی نہ کبھی ہوگا ایسا۔ یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے۔ ہم نے سیاسی پہلو پہ سیلاب کے بات کر لی، انتظامی پہلو پہ بات کر لی، کچھ ایکسپرٹ کی ماہرانہ رائے لیں گے کہ جی اس کا جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے اصل میں چیلنجز ہیں کیا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان کے لیے ماحولیاتی تبدیلی کتنا بڑا چیلنج ہے، بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہا قاسم صاحبہ، فاؤنڈر اینڈ سی او ہیں زیرو پوائنٹ پارٹنرز کی، اور جو انوائرمنٹل سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج کی ایکسپرٹس ہیں، پاکستان کے جو گنے چنے ایکسپرٹس ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ماہا صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ایک میں بڑے سادہ سے آسان سے سوال سے بات شروع کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو حالیہ سیلاب اور بارشیں ہیں،
کیا اس کو صرف آپ کلائمیٹ چینج، ماحولیاتی تبدیلی کہہ کے جو ہے ان سے بچا جا سکتا ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں جو بڑا کردار ہے حضرت انسان کا بھی ہے؟ جس طرح جنگلات کی کٹائی کی گئی، پانی کی راہ گزرز کو جو ہے بلاک کیا گیا، ہم نے دیکھا مطلب ہے کہیں پہ موٹر وے بنا دی، اس نے پانی کا راستہ روک دیا، کہیں پہ ہم نے دیکھا کہ جی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی گئی ہے، کیا کہیں گی؟ جی یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کلاؤڈ برسٹ جو ہوتے ہیں بیسکلی وہ بہت کم ٹائم میں بہت زیادہ ہیوی رین فال ہوتی ہے، بیکاز گرمی آپ کو جیسے پتہ ہی بڑھ رہی ہے بیکاز آف کلائمیٹ چینج، ہمارے درجہ حرارت انکریز ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے ایک تو واٹر کا ایواپریشن زیادہ ہے، اور کلاؤڈس میں نا کیرنگ کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے پانی کی. تو اس کی وجہ سے جب بارش ہوتی ہے تو وہ بہت انٹینس بارش ہوتی ہے، جسے ابھی ہم نے سیالکوٹ میں بھی دیکھا ہے. آئی تھنک ایک دو دن پہلے 363 ملی میٹرز، جو پچھلے 50 سال کا ریکارڈ جیسے توڑ چکے ہیں. تو اس قسم کے جو کلاؤڈ برسٹ ایونٹس ہوتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب درخت ہوتے ہیں یا جنگلات ہوتے ہیں تو جو ٹریز کے روٹس ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا پانی تھوڑا سا جذب کر لیتے ہیں، اور پانی کی جو سپیڈ ہے اس کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں، اس کو کم کر دیتے ہیں. جب جنگلات کو کاٹ دیا جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ پانی تیزی سے نہ پھر نیچے کی طرف یا ڈاؤن اسٹریم فلو کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو فلڈنگ کی انٹینسٹی اور سپیڈ ہے تو وہ بڑھ جاتی ہے. اور جو نیچے ڈاؤن اسٹریم لوگ رہتے ہیں ان کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ سیف جگہ پر اپنے آپ کو بچا سکیں یا موو کر سکیں. تو سب سے بڑی جو وجہ ہے جنگلات کی کٹائی کی، اس کی وجہ سے یہ ڈیفارسٹیشن سے کہ سپیڈ اور انٹینسٹی فلڈس کی، سیلاب کی بہت بڑھ جاتی ہے. یہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے. اور اس کا دوسرا پہلو جو ہے تعمیرات کا، کہ پانی کی راہ گزر پہ آپ نے دریا کے راستے پہ، نالے کے راستے جو آپ نے بند کر دیے، موٹر وے بنا دی آپ نے، مطلب ہے وہاں پر آپ سے میری مراد ہے کہ جنہوں نے بنانی ہوتی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز انہوں نے قائم کر دی. اس کا کتنا اثر ہے کہ جب پانی کا اپنا ایک فطری راستہ آپ روک دیتے ہیں تو؟ جی آپ نے بالکل دیکھا ہوگا دوسرے ممالک میں بھی، اربن سینٹرز میں بھی نا یہ لوگ پارکس یا اوپن سپیسز، گرین سپیسز چھوڑتے ہیں جہاں پہ ایکسیس پانی جا سکے یا ابزارب ہو سکے. جب ہم اوور کنسٹرکشن کر دیتے ہیں، یا اگر ریور کے بیڈ کے دریا کے بیڈ پہ اگر ہم کنسٹرکشن کر دیں تو اس میں پھر یہ جو نیچرل فلو آف واٹر ہوتا ہے وہ obviously obstruct ہو جاتا ہے. اب یہ بھی ہے کہ ہر سال سیلاب نہیں آتا یا ہر سال بارش نہیں ہوتی، تو انفارچونیٹلی جو زوننگ ایجنسیز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر 2-3 سال تک اس قسم کی بارش نہیں ہوئی ہے تو اب سیف ہے کہ یہاں پہ کنسٹرکشن کر دی جائے. لیکن جیسے پاکستان کے میپ پہ بھی یا ہمارے جو زونس جس طرح سے بنے ہوئے ہیں اس میں جو ریور کے بیڈس ہیں تو بہت کلیئرلی مارکڈ ہیں. تو ہمیں اتنی آئی تھنک سینس ہونی چاہیے کہ ان علاقوں میں گھر یا کنسٹرکشن نہ کی جائے، بیکاز جیسے جیسے ہم بلڈ اپ کرتے جاتے ہیں نا کانکریٹ جہاں جہاں بچھاتے جاتے ہیں تو اس میں پانی ابزارب کرنے کی کیپیسٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے. جہاں جہاں گرین سپیسز ہوں یا مٹی ہو یا اوپن سپیس ہو وہاں پہ پھر بھی سوئل میں نیچرل پانی کو ابزارب کرنے کی ایبلٹی ہوتی ہے. اس سے اگین آپ کے سیلاب میں تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے پانی کا فلو، اس کی انٹینسٹی، شدت میں کمی آ جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ نے پایا، آپ کی جو اب تک کی آبزرویشن ہے کہ ہماری وفاقی فیڈرل گورنمنٹ اور ہماری جو صوبائی پروونشل گورنمنٹ ہے وہ کتنا تیار تھی، اس کا جو ڈیزاسٹر رسپانس سسٹم تھا وہ کتنا کام کر رہا تھا، کتنا مؤثر رہا؟ اب اس پہ میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ہم نے 2022 میں بھی دیکھا فلڈز اسی طرح انٹینسٹی کے ساتھ، مانسون ہمیں پتہ ہے کہ آنے والا ہے. اس سے پہلے 2010-11 میں بھی اس قسم کے ایکسٹریم فلڈز آئے تھے جب تیز بارش ہوتی ہے. تو آنیسٹلی اب تک ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ اس قسم کے جو ڈیزاسٹرز ہیں وہ آنے والے ہیں ہر سال. ایٹ لیسٹ ہمیں اپنی طرف سے پوری تیاری مکمل کر لینی چاہیے کہ ان کیس آف این ایونٹ کس کی ذمہ داری کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کی جائے. ایک آئی تھنک چیلنج جو رہا ہے انفارچونیٹلی، ایک تو ارلی وارننگ سسٹمز، جو کچھ علاقے ناردرن ایریاز میں اسپیشلی وہاں پہ ابھی تک کمیونیکیشنز کے بہت سارے ایشوز ہیں. تو وہاں پہ یہ چاہیے ان کو کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو گورنمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، ان کو آئی تھنک اویئرنیس اور ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ کس طرح بیکاز فرسٹ رسپانڈرز وہی ہوتے ہیں دور سے پروونسز کے یا صوبوں کے ہیڈز، ان کو پہنچنا ان قسم کی کنڈیشنز میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اٹس امپورٹنٹ کہ جو لوکل کمیونٹیز یا ڈسٹرکٹ لیول کی گورنمنٹ ہے ان کو اس قسم کی ٹریننگ اور اویئرنیس دی جائے کہ ایمرجنسی میں کس طرح سے لوگوں کو سیف جگہ پر پہنچائیں، کس طرح سے ان کو میسج ان ایڈوانس بر وقت طریقے سے ان کو وارننگز پہنچا دی جائیں. ارلی وارننگ سسٹم کے علاوہ اور کیا تیاری ہو سکتی ہے سیلاب سے نمٹنے کی؟
ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ نے لوگوں کو محفوظ مقام پہ وہ جو ہے منتقل کر دیا، لیکن کیا اور کسی طرح سے میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے اثر کو، کم کیا جا سکتا ہے سیلاب کی شدت کو؟ اس کے لیے لانگ ٹرم ابھی پلاننگ کی ضرورت ہوگی، انفارچونیٹلی مطلب ہے کہ آپ کو لانگ ٹرم ریزروائرز یہ بنانے پڑیں گے، اسٹوریج بنانے ہوگا، کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ جی تو کلائمیٹ چینج کا انفارچونیٹلی پرابلم یہی ہے کہ اٹس انپریڈکٹیبل. ہم ابھی بتا نہیں سکتے ایگزیکٹلی کہ کتنی بارش کب ہونے والی ہے، رائٹ؟ اور پہلے جیسے کہ تھوڑے عرصے پہ اسپریڈ آؤٹ ہوتے تھے مانسونز، اب کم ٹائم میں جیسے کلاؤڈ برسٹ اور انٹینس رین فال ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے اوبیسلی انفراسٹرکچرل اپ گریڈس کی تو ضرورت ہے. دوسرا ہم نے جو دیکھا ابھی کلائمیٹ چینج ایک سرحد پہ اٹس ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو ون کنٹریز باؤنڈری، یہ پورے علاقے کا پرابلم ہے. تو اوبیسلی ہمارے ہمسائے ممالک میں بھی اسی قسم کے ایشوز ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کے تھرو یا تھرو سم کائنڈ آف انٹرنیشنل پلیٹ فارم انفارمیشن پراپر طریقے سے ایکسچینج کیا جائے، تاکہ دونوں سائڈس پہ جو انسانی ڈسٹرکشن ہے، رائٹ، ہیومینیٹیرین لاس ہے، تو وہ دونوں سائڈس پر کوآپریشن کے تھرو ہی کم کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہو کہ ہم اپنی پولیٹیکل ڈفرینسز کی وجہ سے لوگوں کی سفرنگ کو نہ دیکھیں. تو آئی تھنک دس از آلسو ویری امپورٹنٹ بہت ایسپیکٹ آف ضروری اٹ، ہے، بالکل. بیکاز یہ نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج صرف ایک ملک میں ہو رہا ہے یا فلڈس ایک جی جیوگرافی میں آ اچھا، رہے مجھے ہیں. بتائیے، یہ آپ پورے نے بڑی ہمارے اہم گلوبل ساؤتھ بات کا کی یہی تھی، یہ جو مسئلہ ہے. کہ ارلی وارننگ سسٹم کے نظام کو زیادہ مربوط بنانا، اس کو زیادہ مؤثر بنانا، اس میں یقیناً ظاہر ہے کہ تربیت کی ضرورت ہے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، بالکل نچلی سطح پہ. کیا اس کے لیے اکوپمنٹ بھی چاہیے ہوگا، کوئی ایسی چیزیں بھی چاہیے ہوں گی کہ جس سے آپ کو لیس کرنا ہے تاکہ وہ لوگوں سے بہتر کمیونیکیٹ کر سکے، اور اس خانے میں پاکستان کتنا تیار ہے؟ تو یہ ہم ایکچولی ایک سکسیس اسٹوری دیکھ چکے ہیں. کووڈ-19 پینڈیمک کا جو رسپانس تھا، اس میں گورنمنٹ نے آنیسٹلی آلموسٹ ہر انڈیویجول کے ساتھ تھرو موبائل فونز جیسے ان کو اویئرنیس بھی دی، ان کو راشن اور جو فائنینشیل اسسٹنس بھی دینی تھی. تو وہ پورا ایک انہوں نے اسٹرکچر بنایا تھا. اینڈ اس کے تھرو آئی تھنک اٹ واز کوائٹ ویل آرگنائزڈ ایفرٹ آن دا پارٹ آف دا گورنمنٹ. پروونشل گورنمنٹس، ہماری جو دوسری ایجنسیز بھی ہیں، ملٹری، پولیس فورس، دے آل ورک ٹوگیدر. سو آئی تھنک اس قسم کا سسٹم آلریڈی ایک دفعہ ہم یوز کر چکے ہیں. تو آئی تھنک بیکاز ہماری ماشاء اللہ سے موبائل پینیٹریشن پاکستان میں اٹس ویری ویری ہائی، سو وہ ہمیں وی شوڈ میک یوز آف دیٹ کہ آلموسٹ مگر ہر اس بندے کے مرتبہ ہم پاس نے ایٹ لیسٹ دیکھا ایک کہ موبائل جیسے فون تو ہوتا ہے. کووڈ کے دنوں میں جتنا مؤثر انداز سے کیا گیا تھا، اس طرح سے موبلائزیشن نہیں ہو پائی ہے. جی، تو دیٹ از لیکنگ انفارچونیٹلی. اینڈ لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نے نا پریویس ایگزامپلز اس طرح سے دیکھے ہیں سکسیس اسٹوریز کے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں آتا نہیں ہے کرنے کے لیے. ہم اگر آرگنائز کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، ایز ان کیپیبلٹی ہے تو ظاہر ہے ہمارے کہ وہ پاس. حکومت کا اٹ جسٹ نیڈس ٹو فوکس بی بھی ہوتا ہے ڈپلائڈ کہ حکومت افیکٹولی. کی ترجیحات کیا ہیں. تو بعض اوقات حکومت کی جی بال جو کہتے ہیں نا، نگاہیں بال پہ نہیں ہوتی ہیں، وہ کہیں دوروں پر ہوتی ہیں، ادھر جی ادھر جا رہے ہوتے ہیں لوگ. تو یہ بھی بہت بڑا ایشو رہتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے میں نے کہا کہ پالیسی فریم ورک کی آپ نے بات کی، کوئی پالیسی فریم ورک میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ جو بھی آپ کچھ عمل کرنے جائیں گے اس سے پہلے پالیسی سازی بہت ضروری ہے، یا پالیسیز ہیں اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہی ہیں؟ پالیسیز ہماری آنیسٹلی ہم لوگ بہت بنا چکے ہیں. پالیسیز ہماری ہیں، اینڈ یہ ہاں ساری انٹرنیشنل ایڈ ایجنسیز بھی ہماری بہت مدد کرتی ہیں پالیسیز ڈیولپ کرنے میں، اس کے لیے ریسرچ وغیرہ کرنے کے لیے. آئی تھنک اس کا انفورسمنٹ از لیکنگ انفارچونیٹلی ایٹ دا گراؤنڈ لیول. کہ اگر ہم ماحولیات کی بات کریں، پاپولیشن گروتھ ریٹ ہمارا ایکسپلوڈ کر رہا ہے، اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے. پھر ظاہر ہے کہ جی جنگلات کی کٹائی کو روکنا وہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے. اسی طرح پانی کے ذخیروں کو بنانا، یا جو آپ کو مطلب ہے پانی کی راگزر کو صاف کرنا، تو یہ لانگ ٹرم پالیسیز ہیں. اور اس کے اوپر کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ توجہ ہے، دینے کی ضرورت ہے؟ کیوں حکومت کو احساس نہیں اس بات کا؟ آپ تو انوالو ہوتی رہتی ہیں ان معاملات کے اوپر، مختلف جو ہے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اور مطلب ہے حکومتی لوگوں کے ساتھ. جی انفارچونیٹلی میں یہ کہہ سکتی ہوں اٹس ویری انفارچونیٹ آنیسٹلی. حکومت پہ بھی کچھ لوگ اپنی طرف سے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج امپیکٹس کو، اس پہ اویئرنیس ہو، انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹس بھی ہوں. لیکن it's basically a trade off between development، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے روڈز بنانا، بلڈنگس کنسٹرکٹ کرنا، کنسٹرکشن کرنا، وہ ہمارے لیے ڈیولپمنٹ سمجھا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اب ڈیولپمنٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ یہ بھی ہے کلائمیٹ ریزیلینس. تو اس کے جناب لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نیچر کو، بایو ڈائیورسٹی کو مینٹین کریں. اور وہ ایلیمنٹ آئی تھنک از لیکنگ ان آر
kind of development goals. So this اور kind یہی of سب سے بڑا خلا conflict ہے، is جیسے there. آپ نے بالکل صحیح کہا جی، کلائمیٹ ریزیلینس اس میں ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ مہا قاسم صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین، بات یہ کہ ہماری یہاں حکومتیں جو ہیں اور جو بڑے بڑے افراد ہیں وہ کہتے ہیں نا فائر فائٹنگ کے لیے تو نکل آتے ہیں، لیکن جہاں پہ لانگ ٹرم پالیسیز بنانی ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے اس طرح کا ایک کنسنٹریشن آپ کو لوگوں کی نظر نہیں آتی، بلکہ وہ حکومت کی ترجیحات میں ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس پہ فوراً تالی نہیں بجنی ہوتی ہے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو بڑے بڑے وزیر ہیں، وزرائے اعلیٰ ہیں اور جناب وزیر اعظم ہیں، کوئی فضائی اس سے جائزہ لے رہا ہے، کوئی کشتی میں بیٹھ کے جائزہ لے رہا ہے سیلاب کا. لیکن یہ تو سب تو ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن ان فائر فائٹنگ میجرز کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم جو پالیسیز ہیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ رہے گا، ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں. سیلاب کی تباہ کاریاں ویسے تو سب کے لیے، لیکن اس میں جو ہے پنجاب کا کسان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. یہ وہی کسان ہے کہ جو آپ یاد کریں کہ جو حکومت کی ناقص پالیسیوں سے پہلے ہی نالاں تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں کسان فاؤنڈیشن کے سربراہ محمود بخاری صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، کسانوں نے کتنا جو ہے کسان کتنا گھائل ہوئے ہیں بخاری صاحب یہ حالیہ سیلاب سے. جی السلام علیکم عامر بھائی، آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ. یہ میڈیا دن رات دکھا رہا ہے، آپ کے سامنے ہے پنجاب کے اندر شکر گڑھ میں، نارووال میں، سیالکوٹ میں، منڈی بہاؤالدین میں، آپ کے اب بھی اطلاع آ رہی کہ چنیوٹ کے اندر بھی، ایون کہ ہمارے رحیم یار خان کے اندر بھی جو ہے وہ انتظامیہ سرگرم ہے اور وہاں سے لوگوں کو نکال رہے ہیں اور جو ہے مال مویشی بھی، اور بہت سے نقصانات ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے گھر جو ہیں وہ بہہ گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کے مال مویشی جن کے اوپر ان کا روزگار جڑا ہوا تھا. اس کا مجھے یہ بتائیے تو بالکل ہے سامنے کی بات، فصلیں بہت زیادہ تباہ ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ جیسے کراچی جیسے شہروں میں نظر یوں آ رہے ہیں کہ جناب جو سبزی کی قیمتیں ان میں اضافہ ہونے لگا ہے، انڈوں کی قیمتوں میں، مرغی کی قیمتوں میں. تو ظاہر ہے کہ اس سے ایک جو آپ کی سپلائی چین تو متاثر ہو رہی ہے. کتنا بڑا مطلب ہے جھٹکا، اور کس کس قسم کی جو فصلیں ہیں بہت زیادہ تباہ ہوئی ہیں، نقصان ہوا ہے جن کو؟ جی دیکھیں، آپ کی جو ہے وہ ہر چیز ایفیکٹ کرے گی. آپ دیکھیں کہ آپ کی کاٹن، آپ کا شوگر کین بھی ایفیکٹ کرے گا، آپ کی جو سبزیاں ہیں جتنی وہ بھی ایفیکٹ ہو رہی ہیں. اور آپ دن بدن آپ اس کے ریٹس جو ہیں وہ پہلے ہی کنٹرول کے اندر نہیں تھے، کیونکہ حکومت حقیقت پسندی سے تو کام کبھی لیتی نہیں ہے. اور حکومت کو ہم ہمیشہ یہ سفارش کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ آپ حقیقت پسندی سے کام لیں، آپ دیکھیں کہ کیا کسان کے ایکسپینڈیچر ہوئے ہیں، لیکن وہ تو اب پیچھے رہ گئے. اب تو یہ ہے کہ سیلاب کی جو صورتحال ہے اور جو خوف ہراس پھیلا ہوا ہے، اور جو لوگ جو ہے وہ اپنے نقل مکانی کر رہے ہیں، اپنے تئیں جو نقل مکانی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ادارے تو اتنے مضبوط ہیں نہیں. عمر بھائی، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، جو پی ڈی ایم اے ہے یا این ڈی ایم اے ہے، وہ ایک ایڈوائزری کے طور پر وہ کام کرتے ہیں. ان کے پاس اس طرح سے نہ اکوپمنٹ ہے، مشینری ہے، نہ ان کے پاس جو جدید جو چیزیں ہیں. جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بیچارے یہی بات کہتے ہیں، اور اس کے لیے فنڈ بھی جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں حیران ہوں کہ ایک رحیم یار خان کے اندر پچھلے دنوں عباسیہ لنک کینال کا بریچ ہوا. آپ دیکھیے کہ 3 دن تک ان کو مشینری نہیں ملی. آپ حالت یہ دیکھیں کہ ہمارے اداروں کی، ویسے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایٹمی ملک ہیں، ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایٹمی ملک ہیں، لیکن معیشت جو ہے وہ برباد کر دی ہے، کسان کو تباہ کر دیا ہے حکومت نے. اور اب آپ آنے والے وقت میں آپ جو ہے وہ گندم کو ترسیں گے. یہ جو پالیسی ہے بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے. بخاری صاحب، ہوا یہ ہے کہ کیونکہ پروگرام بالکل اپنے آخری لمحات میں ہے، آپ سے ایک تفصیلی مفصل گفتگو پھر ہم اگلے ہفتے کریں گے جب منڈے کو میں دوبارہ پروگرام کر رہا ہوں گا. تو ناظرین، آپ نے گفتگو سنی کہ مطلب ہے ایک تو شہری متاثر ہیں، ہمارے جو گاؤں دیہات ہیں بہت متاثر ہیں، اور اس کا جو کسان جو متاثر ہوا ہے
اس کی جو زد پہنچی ہے ہماری پوری معیشت پہ پہنچی ہے, پوری سپلائی چین پہ پہنچی ہے, اور اس کے اثرات جو ہیں بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں میں نظر آ رہے ہیں. حکومت ظاہر ہے کہ اس طرح سے تیار نہیں تھی جس طرح اس کو ہونا چاہیے تھا, اور یہی ہمارا المیہ ہے جس کی شکایت بخاری صاحب بھی کر رہے تھے, مہا صاحبہ بھی کر رہی تھی, اور جو ہیں چند صاحب بھی کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی عامر زئی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.